ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک وہ جو آپ کو نظر آتا ہے اور دوسرا وہ جسے آپ خود سے دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ گئی، نظریے کو دفن کر دیا۔ تصویر کا یہ رخ بڑا نمایاں ہے، قیادت اور ورکر دونوں پریشان ہیں۔ ورکرز کو یہ لگ رہا ہے کہ نظریہ بدل گیا، پارٹی نے سودے بازی کر لی، میاں صاحب تھک گئے ہیں اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے اب پرو اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں۔ تصویر کا یہ وہ رخ ہے جو اس وقت نون لیگ کے کارکنوں میں نہیں، ان کے سیاسی مخالفین اور میڈیا میں بھی نمایاں طور پر دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ کل تک جو نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے پر بضد تھے، مسلم لیگ نون کو پولیٹیکل سپیس دینے تک کے لیے تیار نہیں تھے، قیادت پر مقدمات بنائے، جیلوں میں ڈال دیا، جائیدادیں ضبط کر لی، آج وہ قانون سازی میں بھی شریک ہے اور انہیں سپیس بھی مل رہی ہے، اور سپیس وہ دے رہے ہیں جنہوں نے ان سے وہ سپیس کل چھین لی تھی۔ آج سچویشن بدل گئی ہے۔ وہ جماعت جو کل تک مکمل طور پر زیر عتاب نظر آتی تھی، جسے سیاست میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ تھا، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس سیاسی جماعت کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے، ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، نواز شریف سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں، سیاست میں نواز شریف کا اب کوئی کردار نہیں ہوگا، کوئی رول نہیں ہوگا، نہ ہی ملکی فیصلوں میں ان کا کوئی کردار باقی رہ جائے گا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں قانون سازی بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بغیر نہیں کی جا سکی۔ سروسز رول تو سادہ اکثریت سے پاس کیے جا سکتے تھے، لیکن مسلم لیگ نون کی تائید ضروری سمجھی گئی۔ جب تک اس جماعت کے قائد نے خود فیصلہ نہیں کیا، وہ جماعت کے لوگ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ نیب قوانین میں ترمیم کے لیے بھی اپوزیشن سے رجوع کیا گیا ہے اور اپوزیشن کی طرف سے رانا ثناء اللہ اور خواجہ سعد رفیق پر مشتمل اپوزیشن کے وفد سے حکومت ملاقاتیں کر رہی ہے اور قانون سازی کے لیے حکمت عملی طے کر رہی ہے۔ یہ وہی رانا ثناء اللہ ہیں جنہیں منشیات کا انٹرنیشنل سمگلر کہا گیا اور انہیں 6 ماہ تک قید میں رکھا گیا۔ خواجہ سعد رفیق تو اب بھی جیل میں ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ بات انہوں نے مان لی ہے جنہوں نے یہ سوچا تھا، پلان کیا تھا کہ اب ان جماعتوں کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا۔ خان صاحب کو آگے لا کر ملک کی سیاست کا نقشہ تبدیل کر دیں گے اور باقیوں کو چور، ڈاکو اور کرپٹ ثابت کر دیں گے، عوام کی نظروں میں گرا دیں گے، یہ نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ تو آج کسی نے تو پوزیشن تبدیل کی ہے، صرف نون لیگ نے اپنی پوزیشن نہیں بدلی، پوزیشن تو انہوں نے بھی بدلی ہے جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ جو چاہیں گے کر لیں گے۔ تو لگتا ہی ہو کہ آج بہت سے لوگوں کو یا انہیں بھی اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا ہے۔ تو سیاست میں ساری لڑائی نظریے اور بیانیے کی نہیں ہوتی ہے، حالات و واقعات اور ٹائمنگ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کل حالات غیر موافق تھے، حق میں نہیں تھے تو پوزیشن لینی پڑی، آج حالات موافق ہیں تو پوزیشن لینے کا فائدہ کیا؟ جس طرح سیاست میں دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، بند نہیں ہوتے، تو نون لیگ کے ناراض کارکنان، ووٹر اور سپورٹر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی قیادت نے پوزیشن بدل لی ہے، تو فیصلہ تو قیادت نہیں کرنا ہوتا ہے کہ کب پوزیشن لینا ہے اور کب بدلنی ہے۔ اگر غیر جانبدار ہو کر سوچا جائے، اگر مسلم لیگ نون اس وقت یہ پوزیشن نہ لیتی اور خود کو سیاست سے نکالے جانے کے عمل کو رضائے الہی سمجھ کر تسلیم کر لیتی، جدوجہد نہ کرتی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت نہ کرتی، تو آج مضبوطی کے ساتھ واپس نہ آتی، اپنی کھوئی ہوئی سپیس دوبارہ حاصل نہ کر سکتی، اپنا پولیٹیکل رائٹ ریسٹور نہ کرا سکتی۔ تو دنیا کی بڑی سے بڑی جنگوں کا اختتام بھی مذاکرات کی میز پر ہوتا ہے، نیگوسیشن سے ہوتا ہے، جنگیں میدان میں لڑی جاتی ہیں، اور اگر دونوں طرف سے مقابلہ برابر کا ہو تو پھر فیصلے میز پر بیٹھ کر کیے جاتے ہیں۔ تو تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ مسلم لیگ نون نے اور 70 سالہ نواز شریف نے جو جنگ لڑی، وہ جنگ وہ ہارا نہیں، دوسرے فریق کو بھی اس سے صلح کرنا پڑی، تو کہیں نہ کہیں تو فیصلہ ہوا ہے جس کے بعد ہی سیز فائر ہوا ہوگا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نے اپنی پوزیشن بدلی ہے، یو ٹرن لیا ہے، تو پھر انہوں نے بھی اپنی پوزیشن بدلی ہے
جو سیاست سے -1 -2 کے فارمولے پر عمل کرنا چاہتے تھے، ان کے بھی تو فارمولے ناکام ہوئے، اور ہاتھ انہوں نے بھی بڑھایا ہوگا، کیونکہ تالی ایک ہاتھ سے تو بجتی نہیں۔ اگر انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہوگا تو ہی کسی نے ہاتھ تھاما ہوگا، ورنہ وہ تو ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں تھے، ذرا سی بھی سپیس دینے کو تیار نہیں تھے۔ تو تصویر کا دوسرا رخ استاد دامن کا یہ شعر ہے کہ پاویں منہ نہ کہیے پر وچوں وچی کھوئے تسی بھی ہو کھوئے اسی بھی ہاں، لالی اکھیاں دی پئی دس دیے روئے تسی بھی ہو تے روئے اسی بھی ہاں۔ نقطہ یہ ہے، اگر نون لیگ نے پوزیشن بدلی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف سے بھی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے۔